الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام قرآن کی عربی کے نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ الحمدللہ پچھلے لیکچرز میں ہم نے مرکبات ناقصہ کو جملہ اسمیہ میں استعمال کیا تھا۔ ہم نے اس بات کو جانا تھا کہ کون سے مرکبات ناقصہ ایسے ہیں جو مبتدا اور خبر دونوں بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، کون سا مرکب ناقص ایسا ہے جو صرف مبتدا بن سکتا ہے، اور کون سا مرکب ناقص ایسا ہے جو نہ مبتدا بنتا ہے نہ خبر بنتا ہے، بلکہ یہ جملے کے اندر اپنا معنی ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مل کر ادا کرتا ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم احادیث مقدسہ سے کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور ان میں دیکھیں گے، ظاہر ہے کہ وہ جملہ اسمیہ ہوا کرے گا، اس میں ہم دیکھیں گے کہ کون سا مبتدا بن رہا ہے، کون سا مرکب ناقص خبر بن رہا ہے، اور کس طریقے سے اسے انالائز کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، جو سب سے پہلی اگزامپل ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اب دیکھیے، آپ نے یہاں پہ اس کو انالائز کرنا سٹارٹ کرنا۔ سب سے پہلے تو اس کا ترجمہ کہ علم کا طلب کرنا، علم کا حاصل کرنا، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہاں پہ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اگرچہ کہ لفظ مسلم آیا ہے، اور مسلم کا یہ جو لفظ ہے یہ مذکر کو ریپرزینٹ کرتا ہے، لیکن عربوں کے اندر جب اس طریقے سے کوئی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس میں مذکر اور مؤنث دونوں شامل ہوتے ہیں، اس میں مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں یہ سب کی سب شامل ہوتی ہیں، لہٰذا علم کا حاصل کرنا یہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اب دیکھیے، اس کے اندر سب سے پہلے طلب العلم، طلب العلم ہم جانتے ہیں یہ طلب العلم مبتدا بن رہا ہے، لیکن یہ خود کمبینیشن کس چیز کا ہے؟ یہ مضاف مضاف الیہ کا کمبینیشن ہے۔ اب اس وقت ساری پکچر آپ کے سامنے بالکل کلیئر ہونی چاہیے کہ طلب العلمی، اب دیکھیے علم کا طلب کرنا، علم کا طلب کرنا تو یہ مضاف مضاف الیہ کا کمبینیشن ہے۔ علم کا طلب کرنا یہ ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، تو علم کا طلب کرنا، علم کا طلب کرنا فرض ہے، علم کا طلب کرنا فرض ہے، تو یہ ایک مکمل جملہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ طلب العلمی یہ مبتدا بن رہا ہے۔ طلب العلمی یہ کون سا مرکب ناقص ہے؟ علم کا طلب کرنا، علم کا طلب کرنا۔ اب دیکھیے جملے کے درمیان بیچ میں کا آ رہا ہے، طلبو اس کے اوپر نہ ہی الف لام داخل ہے نہ ہی تنوین داخل ہے۔ العلمی، اب دیکھیے یہ حالت جری میں بھی ہے، اس پر الف لام بھی داخل ہے، یہ معرفہ بھی ہے، لہٰذا ایسی صورت میں یہ مضاف مضاف الیہ کا کمبینیشن ہوگا۔ تو طلب العلمی یہ مبتدا بن رہا ہے، اور اگر آپ جملہ پڑھیں تو ہوگا طلب العلم فریضۃ، علم کا حاصل کرنا فرض ہے، علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ تو دیکھیے پورا معنی ہمارے سامنے واضح ہو رہا ہے، اور جملے کا جو کنسٹرکشن، جملے کی جو کنسٹرکشن ہے وہ بھی ہمیں مکمل محسوس ہوتی ہے۔ تو طلب العلم مضاف مضاف الیہ کا کمبینیشن یہ مل کر ہو گیا مبتدا۔ فریضۃ، فریضۃ یہ دیکھیے خبر بن رہا ہے، فریضۃ یہ حالت رفعی میں ہے اور یہ نکرہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ نکرہ ہو اور حالت رفعی میں ہو تو پھر یہ خبر بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ طلب العلم فریضۃ یہ ایک جملہ مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد آتا ہے علی کل مسلم، علی کل مسلم، یہ علی کل مسلم یہ متعلق ہے، یعنی کہ یہ یا تو طلب العلم کے ساتھ ایسوشیٹ ہو جائے گا، یا پھر یہ فریضۃ کے ساتھ مل کر اپنا مکمل معنی ادا کرے گا۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا علم ہے کہ جس کا حاصل کرنا ایک مسلمان مرد پہ اور ایک مسلمان عورت کے اوپر فرض ہے؟ تو وہ علم ہے جو ایک بندے کو اپنے رب سے قریب کر دے۔ ہر وہ علم جو آپ کو آپ کے رب سے قریب کر دے گا، وہ علم کا حاصل کرنا مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اور عموماً یہ علم یقیناً دین کا علم ہے، کہ انسان جب اپنے رب کی معرفت حاصل کرتا ہے، حقیقی اس سے ایک خاص تعلق اور ربط کو قائم کرتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ اپنے رب کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا علم، ایسے علم کا حاصل کرنا جو آپ کو اور مجھ کو اپنے رب سے قریب کر دے، یہ وہ علم ہے کہ جس کا حاصل کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ یہاں پہ ایک خاص بات آج انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے، اور وہ یہ ہے کہ عربی میں یہ جو لفظ کل ہے، عربی میں یہ جو لفظ کل ہے یہ ہمیشہ مضاف بنتا ہے۔ یہ ایک نئی بات ہے، اسے آپ نے یاد کرنا ہے، اسے آپ نے نوٹ کر لینا ہے۔ اور بھی بہت سارے الفاظ ایسے ہیں عربی کے اندر جو کہ مضاف بنتے ہیں، لیکن یہاں پر اس لیول کے اوپر بس صرف اس ایک لفظ کو یاد رکھ لیجئے فی الحال، کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ مضاف بنے گا،
لفظ کل جس کے معنی ہے تمام یا ہر مسلمان پر فرض ہے یا تمام مسلمانوں پر فرض ہے. کل کا معنی ہے ہر یا تمام، اور یہ لفظ کل ہمیشہ ہمیشہ مضاف ہو کر استعمال ہوگا جملے کے اندر. ظاہر ہے کہ اگر یہ مضاف ہوگا تو اس کے بعد والا کیا بنے گا؟ مضاف الیہ بنے گا. اگر یہ مضاف ہے تو اس کے بعد یقیناً ایک مضاف الیہ کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ مرکب اضافی مضاف مضاف الیہ کا کمبینیشن ہوا کرتا ہے. تو اگر کل مضاف ہے تو کل کے بعد آنے والا اسم ہمیشہ مضاف الیہ ہوگا. اب یہاں پہ دیکھیے اگر کل مضاف ہے، یہ دیکھیے لفظ کل مضاف ہے تو مسلم مضافن الیہ ہے. دیکھیے اس کے نیچے دو زیر بھی آ گئے، کلی مسلم، کلی مسلم. اب اس کو ہم تھوڑا سا مزید کھول کے انالائز کرتے ہیں. دیکھیے اعلیٰ کو الگ کیا، کل کو الگ کیا اور مسلم کو الگ کر دیا. اب دیکھیے اعلیٰ کیا ہے؟ حرف جر ہے. ہم جانتے ہیں لفظ اعلیٰ حروف جارہ میں سے ایک حرف ہے، یہ حرف جر ہے. اب حرف جر کیا چاہتا ہے؟ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بعد جو اسم آ رہا ہے اس کے بعد جو لفظ ہے اس کے نیچے زیر آ جائے. اب دیکھیے اسی بنا پر لفظ کل کے نیچے زیر آ گیا، لفظ کل کے نیچے زیر آ گیا. کل کیا ہے؟ ابھی آپ کو بتایا کہ کل مضاف ہے، کل ہمیشہ مضاف بنتا ہے، تو اس کے بعد والا کیا ہوگا؟ اس کے بعد والا مضاف الیہ ہوگا. اب یاد رکھیے گا یہ مضاف اور مضاف الیہ یہ دونوں مل کر حرف جر کا مجرور بنیں گے. یعنی کہ یہ پورا مرکب اضافی کا کمبینیشن یہ مل کر حرف جر کا مجرور ہوگا. تو اب اگر آپ سے مثال کے طور پہ اس ایگزامپل کے اندر کوئی یہ پوچھے کہ طلب العلمی میں علمی کے نیچے زیر کیوں آیا، تو آپ بتائیں گے العلم کے نیچے زیر اس لیے آیا کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے. طلبو مضاف ہے، العلم مضاف الیہ ہے، یہ مضاف الیہ مل کر مبتدا بن رہے ہیں. آپ سے کوئی پوچھے کہ فریدتن کے اوپر یہ دو پیش کیوں آئے ہیں، تو آپ بتائیں گے فریدتن یہ خبر بن رہی ہے اور خبر حالت رفعی میں ہوا کرتی ہے، لہٰذا اس کے اوپر دو پیش آ گئے. اعلیٰ یہ حرف جر ہے، آپ بتائیں گے حرف جر کے بعد جو بھی لفظ آتا ہے اس کے اوپر ہمیشہ زیر آتی ہے، تو لہٰذا کل کے نیچے زیر آ گئی. پھر آپ بتائیں گے کہ یہ لفظ کل مضاف ہے، اور مضاف یہ چاہتا ہے کہ یقیناً اس کے بعد ایک مضاف الیہ ہوتا ہے، اور مضاف کے بعد جو مضاف الیہ ہوتا ہے مضاف الیہ ہمیشہ حالت جری میں ہوتا ہے، لہٰذا کل مضاف ہے، مسلم مضاف الیہ ہے، یہ مضاف الیہ مل کر حرف جر کا مجرور ہو جائیں گے. تو کل مضاف ہوا، مسلم مضاف الیہ ہوا، اور یہ مضاف الیہ مل کر حرف جر کا مجرور بن جائیں گے. آئی ہوپ کہ یہ ایگزامپل آپ کو تھوڑے بہتر انداز میں کلیئر ہو گئی. نیکسٹ ایگزامپل کی طرف چلتے ہیں. سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. مسلمان کو گالی دینا یہ فسق و فجور ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، اور مسلمان کو قتل کرنا اور اس کو قتل کرنا یہ کفر ہے. اب دیکھیے یہاں پہ بھی ہم اسے انالائز کرتے ہیں. سباب المسلم، سباب المسلم یہ مضاف الیہ ہے اور یہ دونوں مل کر مبتدا بن رہے ہیں. فسوق یہ فسق سے ہے، اور فسوق کا مطلب ہوتا ہے جیسے میں نے بتایا فسق و فجور کرنا. یہ خبر بن رہا ہے، بہت آسان سی بات ہے، مضاف الیہ کا کمبینیشن ملا اور یہ مبتدا بن گیا، فسوق یہ اس کی خبر بن گئی. اب یہاں پہ دوسری ایگزامپل دیکھیے گا. واو کو چھوڑ دیجئے، وا کا یہاں پہ مطلب ہے اور. اسے کیا کہتے ہیں انشاءاللہ ہم مزید آگے جب پڑھیں گے تو اس وقت اسے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیں گے. اچھا اب دیکھیے وَقِتَالُهُ، آپ کو یاد آیا قتالُهُ، یہ ہو ضمیر کون سی ہے یہ اب آپ نے بتانا ہے. آپ کو یاد ہوگا ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا اور نا، یہ جو ضمیریں تھیں یہ حالت نصبی اور حالت جری والی ضمیریں تھیں. اسی سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ اس وقت حالت جری میں ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ کا کمبینیشن بن رہا ہے. اب آپ دیکھیے یہ جو ہو ضمیر ہے اس کی جگہ اگر آپ المسلم رکھ دیں، سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق و فجور ہے، وقتال المسلم کفر، اور مسلمان کو قتل کرنا یہ کفر ہے، تو بات واضح ہو جائے گی. آپ جانتے ہیں نا کہ ضمیر یہ
ایک ایسا اسم ہوا کرتا ہے جو کسی نام کی جگہ کسی ذات کی جگہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیے المسلم یہ ایک اسم ہے, یہ ایک ناؤن ہے, یہ ایک ذات ہے. اس ذات کی جگہ پہ ہم نے ہو ضمیر کو استعمال کیا. المسلمی کے نیچے زیر کیوں آیا تھا؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہا تھا. بالکل ایسے ہی یہاں پہ ہو یہ کون سی والی ضمیر ہے؟ یہ حالت جری والی ضمیر ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہی ہے. مضاف الیہ والے اس چیپٹر کو ایک دفعہ ریوائز کر لیجئے گا کہ جس کے اندر ہم نے ضمیروں کو استعمال کیا تھا. وَقِتَالُهُ، اب وَقِتَالُهُ یہ بھی مضاف الیہ کا کمبینیشن ہوا, مل کر بن گیا مبتدا, اور کفرن یہ بن گیا خبر. تو یہ دو مختلف الگ الگ جملے ہیں جن کو واو کے ذریعے جوڑا گیا ہے. یہاں پہ اس بات کو پھر وہی ذہن میں رکھیے گا کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورت یہ دونوں اس کے اندر شامل ہیں. یہ بھی یاد رکھیے گا کہ کفر سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ اگر ایک شخص حلال جان کر کسی مسلمان مرد کو یا کسی مسلمان عورت کو قتل کرتا ہے تو پھر یہ حقیقتاً کفر ہوا کرتا. اگر حلال جان کر اس نے قتل نہیں کیا ہے بلکہ دشمنی میں قتل کر دیا ہے یا تیش میں آ کے قتل کر دیا ہے اور اسے حلال نہیں جانتا تھا, حرام ہی جانتا تھا, تو پھر ایسی صورت میں اگرچہ کہ یہ گناہ کبیرہ ہے, یہ بہت بڑا گناہ ہے, لیکن اس کے باوجود یہ کفر نہیں ہوگا. اگلی اگزامپل دیکھیے, کل معروف صدقۃ. کل معروف صدقۃ. اب آپ کو یاد ہوگا ابھی ہم نے کل پڑھا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ کل ہمیشہ مضاف بنتا ہے اور اس کے بعد والا مضاف الیہ ہوگا. تو دیکھیے کل معروف یہ جو کمبینیشن ہے یہ مضاف الیہ کا کمبینیشن ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ اب یہ دیکھیے کل حالت رفعی میں ہے اور ہم جانتے ہیں کہ مبتدا حالت رفعی میں ہوا کرتا ہے, لہٰذا کل معروف یہ مضاف الیہ کا کمبینیشن مل کے بنا مبتدا, اور صدقۃ یہ بن گئی اس کی خبر. کل معروف صدقۃ ہر بھلائی نیکی, ہر بھلائی نیکی. صرف پیسہ خرچ کرنا نیکی نہیں ہے بلکہ کسی مسلمان کو مسکرا کر دیکھ لینا یہ بھی نیکی ہے. کسی کے ساتھ اس کی صلہ رحمی کرتے ہوئے دو میٹھے بول بول دینا یہ بھی نیکی ہے. یا کسی مسلمان بھائی یا کسی مسلمان بہن کی صرف بات کو سن کر ان کے دل کے بوجھ کو ہلکا کر دینا یہ بھی نیکی ہے. تو کل معروف صدقۃ, ہر بھلائی یہ اللہ رب العزت کے نزدیک نیکی ہے. مزید چند ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے الدعاء مخ العبادہ. الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے, نچوڑ ہے, اصل ہے, ایسنس ہے, یعنی کہ دعا اصل عبادت ہے, آپ یوں کہہ لیجئے. تو اب دیکھیے الدعاء, دیکھیے یہ مبتدا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ معرفہ ہے, یہ حالت رفعی میں. تو الدعاء بن جائے گا مبتدا. مخ العبادتی, مخ العبادتی, مخ یہ دیکھیے یہ حالت رفعی میں ہے, اور اس کے بعد العبادتی یہ دیکھیں یہ حالت جری میں ہے. اس کا مطلب ہے کہ مضاف الیہ کا کمبینیشن بن سکتا ہے. دکھنے میں آ رہا ہے دیکھیے مخ العبادہ, اور ترجمہ کرنے میں آ رہا ہے عبادت کا مغز. تو دیکھیے کا معنی بھی آ رہا ہے اس کے درمیان, کا لفظ بھی آ رہا ہے اس کے اندر, لہٰذا یہ مضاف الیہ کا کمبینیشن ہوگا. اور ہم جانتے ہیں کہ مضاف الیہ کا کمبینیشن یہ خبر بن سکتا ہے, لہٰذا الدعاء مبتدا مخ العبادت خبر. اگلی اگزامپل دیکھیے الدعاء سلاح المؤمن. الدعاء سلاح المؤمن یہ بھی بالکل ویسے ہی مبتدا خبر کا کمبینیشن ہے. کس طریقے سے کہ الدعاء یہ مبتدا ہے, سلاح المؤمن یہ مضاف الیہ کا کمبینیشن ہو کے خبر بن گئی ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے, دعا مومن کا ہتھیار ہے. اگلی اگزامپل دیکھیے ھذا حدیث صحیح. یہ جو الفاظ ہیں یہ آپ کو ترمذی میں, جامع ترمذی کے اندر بہت کثرت کے ساتھ ملیں گے. ھذا حدیث صحیح. اب دیکھیے اس کے اندر لفظ ھذا, صرف لفظ ھذا یہ مبتدا بن رہا ہے, صرف لفظ ھذا مبتدا بن رہا ہے, اور حدیث صحیح یہ موصوف صفت. دیکھیے دو نکرہ ایک ساتھ آ گئے, اور جب دو نکرہ ایک ساتھ آ جائیں تو وہ موصوف صفت کا کمبینیشن ہوا کرتے ہیں. تو یہاں پہ حدیث صحیح دیکھیے دونوں کے اوپر پیش بھی ہے, دونوں حالت رفعی میں ہیں, اور دونوں مذکر ہیں, دونوں واحد ہیں, تو لہٰذا اور یہ اس وقت دونوں نکرہ ہیں, لہٰذا یہ موصوف صفت کا کمبینیشن ہوگا. ھذا حدیث صحیح, تو حدیث صحیح موصوف صفت یہ دونوں مل کر بن جائیں گی خبر. ھذا مبتدا, ھذا حدیث صحیح کا مطلب ہوگا یہ صحیح حدیث, یہ صحیح حدیث. اچھا اب دیکھیے گا اگلی اگزامپل میں ھذا الحدیث صحیح.
हाज़ल हदीसु सहीहुन। अब आप ये देखिएगा, हाजा के बाद अल हदीसु आया है, और हम जानते हैं कि जब इसमें इशारा के बाद एक और मारफा आ जाता है तो फिर वो इसमें इशारा मुशारुन इले बनता है। इसमें इशारा मुशारुन इले का जो चैप्टर है उसे एक दफा रिवाइज कर लीजिएगा, उसे एक दफा देख लीजिएगा ताकि बात क्लियर हो जाए, वाज़ेह हो जाए कि हाजल हदीसु, हाजा इसमें इशारा और अल हदीसु ये मुशारुन इले। अलिफ लाम दाखिल है, लिहाजा हम जानते हैं इस बात को कि इसमें इशारा मुशारुन इले ये दोनों मारफा हुआ करते हैं, दोनों का मारफा होना जरूरी है। तो ऐसी सूरत में हाजा हो गया इसमें इशारा, अल हदीसु मुशारुन इले, इसमें इशारा और मुशारुन इले मिलकर, ये दोनों मिलकर बनेंगे मुब्तदा, और सहीहुन ये अकेला ये बनेगा खबर। और देखिए खबर की इसमें से तमाम की तमाम जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करता है, नकिरा है, हालत रफ़ई में है, लिहाजा हाजल हदीसु सहीहुन का मतलब होगा ये हदीस सही, ये हदीस सही है। पहले वाले का क्या था, ये सही हदीस है। दूसरे वाले का जब तर्जमा किया गया तो कैसे किया गया, ये हदीस इसमें इशारा मुशारुन इले सही सही। पहले वाला ये सही हदीस है, मौसूफ सिफत सही हदीसन सही। मैं उम्मीद करता हूं कि आज ये टॉपिक आपको और बेहतर अंदाज में क्लियर हुआ होगा। लेकिन अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझने में दुश्वारी हो रही हो, तो व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप उस पर भी मालूम कर सकते हैं। और एक आध दफ़ा इन लेक्चर्स को दोबारा से देखिएगा ताकि चीज़ें मज़ीद क्लियर होती चली जाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।